الرحیم۔ میں آپ تمام دوستوں کو ایک بار پھر گورنر ہاؤس خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے اور خیبر پختونخوا کی عوام کی طرف سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر صاحب کو پشاور میں اور گورنر ہاؤس میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ آپ تمام دوستوں کا شکریہ۔ آپ سے اور اکثر اوقات ملاقاتیں میری ہوتی رہتی ہیں، تو آج ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں سلیم حیدر صاحب، تو میری یہ خواہش تھی کہ آپ دوستوں کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہو، تو میں ان کو فلور دوں گا کہ آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں۔ اگر بیچ میں کوئی میرے پر کوشچن ہو تو میں ڈیفینیٹلی کروں گا، لیکن کیونکہ آج ہمارے مہمان ہیں تو آج ہم سلیم حیدر صاحب کو موقع دیں گے کہ وہ اپنی گزارشات، بڑے صوبے سے آئے ہیں، پنجاب سے آئے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مہمان ہیں، پہلا ان کا آفیشیل وزٹ ہے کے پی کا، پشاور کا، تو میں اپنے سلیم حیدر صاحب سے کہوں گا کہ جو بھی آپ کے ہمارے بڑے کمپیٹنٹ میڈیا کے دوست ہیں، ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں، ایسے صوبے سے ان کا تعلق ہے جہاں پر دہشت گردی بھی ہے، انتہا پسندی بھی ہے، اور اس پورے مشکلات میں جس طریقے سے یہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں، ان کو جتنا بھی خیر تحسین پیش کیا جائے وہ کام ہے۔ شکریہ جی سلیم حیدر صاحب۔ مہربانی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جناب فیصل کریم کنڈی صاحب کا اور میڈیا کے تمام دوستوں کا، آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور آپ سے ملنے کا موقع ملا۔ جیسا کہ کنڈی صاحب نے کہا، میں پہلی دفعہ گورنر ہاؤس پشاور یہاں پہ آیا، اور آنا تو یہی تھا کہ ظاہر ہے ہمارے بھائی ہیں، گورنر ہیں کے پی، تو ان کو سلام کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اٹک اور کے پی جو ہے وہ گیٹ وے ہے، بلکہ اٹک جو ہے وہ کے پی سے، تو ایک پرانا رسم و رواج، پرانے رشتے اٹک کے لوگوں کے جو ہے وہ کے پی کے اندر موجود ہیں، اور یہاں پہ آنا جو ہے وہ بنتا بھی تھا۔ کل جو ہے ایم پی اے صاحبان سے میٹنگ ہوئی، بڑی اچھی ان سے گفتگو ہوئی، آج آپ سے ملاقات ہو گئی، تو میرا خیال ہے بجائے اس کے کہ میں کوئی بات کروں، بہتر یہی ہوگا کہ جو آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہیں وہ آپ کریں گے تو وہ زیادہ بہتر بات ہو جائے گی۔ یہ بتائیے گورنر صاحب کہ ایک تو جو سی سی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی، اور پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو 1 ماہ کی ڈیڈ لائن دی ہے اپنے مطالبات کے حوالے سے، تو بیسک مطالبات کیا ہیں، اور اگر وہ نہیں مانی جاتے تو کیا ہم یہ سمجھے کہ 1 ماہ بعد پیپلز پارٹی حکومت سے باہر ہوگی؟ دیکھیں، اپنا سی میں جو ہوا، ایک آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک الائنس میں آئے اور مل کے گورنمنٹ جو ہے وہ بنی، اور اس سے پہلے جو ایک 18 مہینے کی گورنمنٹ چلی تھی وہ بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے بنائی تھی، اور اس میں زبانی باتیں ہوئی تھیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ 18 مہینے کی جو گورنمنٹ تھی وہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک بھیانک خواب تھا، اور اس میں چیزیں جو ڈیسائیڈ کی گئی وہ نہیں پوری ہوئی۔ اس دفعہ ساری چیزیں جو ہے وہ ریٹن میں لکھی گئی، ایک ایگریمنٹ سائن ہوا، اس کے بعد یہ گورنمنٹ بنائی گئی۔ اس میں پنجاب کی حد تک آپ نے دیکھا کہ ایک کمیٹی جو ہے وہ بھی تشکیل دی گئی، جو گورنر ہاؤس میں اس کی تواتر سے میٹنگز ہوئیں، لیکن اس میں بھی بڑی معذرت کے ساتھ کچھ چیزیں تو ضرور ہوئیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ریٹن لکھنے کے باوجود جو ہے ان پہ عمل نہ ہو سکا۔ پارٹی کے اندر اس پہ بڑا ایک شدید غصہ تھا، وہ اسی میں ڈسکس ہوا۔ اس کے بعد پارٹی قیادت نے جو ہے وہ 1 مہینے کا ٹائم دیا۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ ہم اس سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں، اور یہ توقع کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ اور خاص کر پرائم منسٹر صاحب ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے۔ کمٹ بھی کیا انہوں نے، اور انہوں نے کمٹ بھی کیا کہ بلکہ انہوں نے مانا، جو اپنا میٹنگ ہوئی بلاول صاحب کی قیادت میں، کنڈی صاحب اس میں موجود تھے، میں نہیں تھا، کہ انہوں نے کہا کہ واقعی جو ہم نے وعدے کیے تھے وہ بہت سارے بیچ میں نہیں ہو سکے، لیکن اب انشاءاللہ ہم ان کو ایڈریس کریں گے اور ان چیزوں کو ٹھیک کر دیں گے۔ تو اب یہ توقع کرتے ہیں کہ اس مہینے میں چیزیں بہتر ہو جائیں اور یہ سسٹم بہتر طریقے سے چلتا رہے، کیونکہ یہی ملک کے لیے بہتر ہے۔ یہ بتائیں سر کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے جو منتخب وزیر اعلیٰ ہے سہیل افریدی صاحب، اس کو آپ کے پنجاب میں اپنی لیڈر سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، تو کیا اس کے متعلق آپ کی ذاتی رائے کیا ہے، کہ پارٹی کی رائے کیا ہے، اور اس ملاقات کے حوالے سے کیونکہ عدالت نے اس کو اجازت دے دی ہے،
تو کیا آپ اس حوالے سے اپنا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال کے مطابق جمہوریت ہے اور سیاسی لوگوں کو سیاسی طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے. عدالت نے اجازت دے دی اور اگر کوئی قانونی اس میں حکم نہیں ہے تو میرے خیال میں ملاقات میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں وہاں پہ ڈھیر سارے قیدی ہیں, ان کو روزانہ کی بنیاد پہ ڈھیر سارے لوگ ملتے ہیں ایک شیڈیول کے مطابق, اور اگر سہیل افریدی صاحب جا کے بانی پی ٹی آئی کو مل لیں گے تو کوئی آسمان نہیں گرے گا اور کوئی قیامت بھی نہیں آئے گی. تو میرے خیال کے مطابق بالکل انہیں ملنے دینا چاہیے, اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ مفت میں ایک وہ ہیرو بنانے والی بات ہوتی ہے. میں ذاتی طور پہ کم از کم اس چیز سے ایگری نہیں کرتا کہ کسی کو جو ہے وہ ملنے نہ دیا جائے. میرے خیال کے مطابق ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, گراس روٹ لیول سے آئے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے ہمیشہ جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہوئی. پیپلز پارٹی کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ کسی جگہ پہ بھی کوئی غیر جمہوری یا اس طرح کی بات ہو, اور مجھے بالکل یہ گارنٹی ہے اور مجھے پورا اعتماد ہے کہ اگر وہ مل لیں گے تو ملنے سے کوئی ایسا نقصان نہ کوئی ملک کا ہوگا اور نہ کوئی ایسی چیز ہوگی کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی قیامت کا خطرہ ہوگا. گورنر صاحب یہ بتائیں کہ پنجاب سے ہمیشہ یہ گلا رہتا ہے کہ آٹے اور گندم کی صفائی پر پابندی ہے. اب یہ حال ہی میں یہ واقع ہوا ہے اور خیبر پختونخوا میں آٹے کی قیمتوں میں بے تحاشا ہے. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, میرا بھی یہ سوال ہے کہ وہ بڑا بھائی ہے, اگر بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو تنگ کرے گا تو کیا چھوٹا بھائی اٹھ کے کسی بھی وقت ظاہر ہے کسی وقت اس کے دماغ میں آئے گا, اگر کے پی اپنی بیوی بند کر دے گا تو خود بن جاتا. بالکل آپ کی بات جو ہے وہ جائز ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ تمام پنجابی, پختون, بلوچی, سندھی, کشمیری سب کو ایک اکائی کی صورت میں دیکھا, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ پنجاب بڑا بھائی ہے. پنجاب نے ہمیشہ بڑے بھائی کا کردار ادا کیا اور ابھی بھی کرنا چاہیے. اور آپ کی جو بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اگر گیس جو ہے وہ آپ کی ہم استعمال کرتے ہیں, بہت ساری اور چیزیں ہیں جو بجلی جو ہے وہ آپ کی استعمال کرتے ہیں, زیادہ پیدا ہوتا ہے, تمباکو, بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو کے پی سے پنجاب میں جاتی ہیں. تو آٹا آپ کی ضرورت ہے اور پنجاب کو بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا چاہیے. اس پہ جا کے انشاءاللہ میں چیف منسٹر صاحبہ سے بات کروں گا اور پوری کوشش کریں گے کہ آپ کا جو گلہ ہے اس گلے کو ایڈریس کیا جائے, اور جس طرح پہلے معاملات چلتے تھے اسی طریقے سے جو ہے وہ ان معاملات کو چلنے دیا جائے, یہی بہتر بات ہوگی. سر میرے دو سوال ہیں. ایک تو آپ نے 18 مہینے کی حکومت میں ساتھ رہنے کی بات کی جس کو ڈراؤنا خواب کہا, پھر اس کے بعد بھی آپ نے لیگ کا ساتھ دیا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے یا ساتھ دینے سے پارٹی کو کافی نقصان پہنچنا پڑا ہے سیاسی لحاظ سے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ بھی ایک سیاسی قیادت ہے اور گورنر سے ہٹ کر بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, نون لیگ کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نون لیگ کے مستقبل پہ تو میں کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا, لیکن جو آپ نے کہا بالکل پیپلز پارٹی کا ورکر اور میرا خیال ہے نون لیگ کا ورکر بھی ایک دوسرے کو جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں نے کئی دفعہ یہ کہا کہ یہ جو الائنس ہے یہ کوئی محبت یا شوق کا الائنس نہیں ہے, یہ مجبوری کا الائنس ہے, اور مجبوری جو ہے وہ ملک کی مجبوری ہے. 3 پارٹیز ہیں, جیسے کنڈی صاحب نے کہا, بڑی زبردست انہوں نے بات کی. 3 پارٹیز ہیں, کسی 2 نے تو ملنا ہے تو سسٹم نے چلنا ہے. اگر تینوں اپنی جگہ ناراض ہو کے بیٹھ جائیں گے تو سسٹم نہیں چلے گا. سسٹم نہیں چلے گا تو ملک کا نقصان ہوگا. اس کو کسی سائڈ پہ تو آپ نے لے کے جانا ہے. الیکشن کے بعد تینوں میں سے 2 نے ملنا تھا تو گورنمنٹ بننی تھی, اور اگر پیپلز پارٹی اسی ایک بات پہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتی کہ ہر دفعہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, ہر دفعہ ہمارا نقصان ہوتا ہے اور ہم کسی کے ساتھ الائنس نہیں کریں گے, تو آپ خود دیکھیں آج ملک کہاں پہ کھڑا ہوتا. آج میں یہ کہتا ہوں کہ دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی, لیکن چیزیں بہتر ضرور ہوئی ہیں. ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے, بہت مشکلات ہیں, لوگ مشکل میں ہیں,
اور ملک مشکل میں ہے، اس میں سے اس کو نکالنا ہے. اس میں ذرا سی بھی غیر ذمہ داری جو ہے، یہ سسٹم اگر خدا نخواستہ ڈیریل ہو جائے تو آپ کے پاس دوسرا کیا آپشن ہے؟ کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ آپ ملک کو کس طریقے سے چلائیں گے. اور اگر میں کہتا ہوں کہ شروع میں الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی ساتھ نہ بیٹھتی، ایمانداری سے آج آپ ہی کہہ رہے ہوتے، پاکستان کے لوگ کہہ رہے ہوتے کہ پیپلز پارٹی سے بڑا غیر ذمہ دار ہے ہی کوئی نہیں، انہوں نے سارے سسٹم کو کلیپ کر دیا ہے. تو مجبوری میں بیٹھنا پڑتا ہے. اس میں بالکل پارٹی کا نقصان ہوا ہے کیونکہ ہمارا ورکر جو ہے اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ہمیشہ پیپلز پارٹی نے اپنے ووٹس کا نقصان کیا لیکن ملک کا نقصان نہیں ہونے دیا. ہمارے لیے سب سے مقدم جو ہے وہ پاکستان ہے، اور اگر یہ ملک ہمارا کسی اچھے مقام پہ پہنچ جائے گا، ہمارے ووٹ کم بھی ہو جائیں گے تو کم از کم ہم سیٹسفائی ہوں گے، ہم خوش ہوں گے کہ ہمارا ملک جو ہے ایک اچھی جگہ پہ جو ہے وہ پہنچ گیا.